نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو کہ رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ یہ قرآن کی پہلی مکمل آیت ہے اور اسی آیت میں قرآن کا دل چھپا ہوا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے مکمل اور سچی تعریف، بے عیب تعریف جو کسی بے عیب ذات کے لیے ہی کی جا سکتی ہے۔ اردو میں، عربی میں حمد کا لفظ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کسی شخص، کسی چیز کی تعریف یا کسی شخصیت کی تعریف مدح کہلاتی ہے، ثنا کہلاتی ہے، لیکن حمد خاص اور مخصوص وہ تعریف جو کہ بے عیب ذات کے لیے ہے، اور کائنات میں بے عیب ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہم سے مراد ایسی تعریف ہوتی ہے جو کہ دل سے، زبان سے اور عمل سے بھی ظاہر ہو۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور مخلوق کے لیے، کسی اور شخصیت کے لیے، کسی اور ذات کے لیے۔ کیوں ہے اللہ کے لیے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے والا ہے۔ رب کا معنی پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ پالنے والا، سنوارنے والا، نگرانی کرنے والا اور محبت سے درجہ بدرجہ بڑھانے والا ہے۔ عالمین سے مراد صرف دنیا نہیں بلکہ وہ سارے عالم جو ابھی ایجاد ہو رہے ہیں، جیسا کہ سمندر، جیسا کہ آسمان کی وسعتیں، جیسا کہ کائنات، جیسا کہ عالمین میں موجود تمام جاندار، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پال رہا ہے۔ یہ سبھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں یا ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو یہ سب کچھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرورش اور رحمت سے ہی ممکن ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے نعمت ہو، چاہے آزمائش ہو۔ جب ہم دل سے کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دراصل ہم اپنے ان جملوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، شکر گزاری اور اپنی یقین کا اظہار کر رہے ہوں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنے والا بنا دے، ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو نعمتوں کے ملنے اور نعمتوں کے زوال پر بھی اس کی تعریف کرے۔ جس طرح وہ جہانوں کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح ہمیں ہماری اولاد کو اور ہمارے دلوں کو ہدایت سے پروان چڑھا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو کوئی ایک بات بھی اس ویڈیو میں اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 یعنی الرحمن الرحیم پر مکمل بات کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔